السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شہاب الدین مزاری ہے۔ دنیا کو ایک بہت بڑے جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، ایک بہت بڑے تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، جس میں انسانیت کی موت ہوگی اور تباہی ہوگی ہر طرف۔ اسلام نے اس جنگ کو نام دیا، 14 سال پہلے بیان کر دیا گیا کہ اس کا نام ہے ملحمۃ الکبریٰ، ایک ایسی جنگ جو سارے جنگوں سے اوپر ہو۔ عیسائیوں کے نزدیک یہ آرمیگڈون ہے۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ دریائے فرات کے کنارے سونے کا پہاڑ برآمد ہوگا، لوگ اس سونے کے پہاڑ کے اوپر جنگ کریں گے، ہر ایک فریق یہ سمجھے گا کہ میں ہی اس کا ونر ہوں گا، اور جو پارٹیسپینٹ ہوں گے، جو شرکت کرنے والے ہوں گے، 100 میں سے 99 اس میں قتل کر دیے جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان وہاں پہ موجود ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس سونے کو ہاتھ نہ لگائے۔ اور حدیث میں بھی اس طرح آتا ہے کہ کئی دنوں تک سورج کی روشنی زمین تک نہیں آ سکے گی، اور ہوا میں دھواں رہے گا، اور ہوا میں آلودگی ہو جائے گی، اور بعض جگہ پہ آیا ہے کہ پرندے مزید نہیں اڑ سکیں گے اور وہ گر کر مریں گے، ہوا میں اتنی آلودگی ہو جائے گی۔ کون سے ایسے ملک ہیں جو اس کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس جنگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ کون سے ملکوں کو اس سے فائدہ ہوگا؟ اس پہ آنے سے پہلے تھوڑا سا ہم پوری دنیا کا جو سٹرکچر ہے، کتنے ملک ہیں اور کون سے ملک اس وقت کنفلکٹ کا شکار ہیں یا جن میں کنفلکٹ ہو چکے ہیں، اس پہ آتے ہیں۔ دیکھیں، یونائٹڈ نیشنز کے مطابق پوری دنیا کے اندر جو ملک ہیں وہ 206 ملک ہیں، جس میں سے 193 ملک یونائٹڈ نیشن کے ممبر ہیں، اور اس میں سے 2 ملک ایسے ہیں کہ جو یونائٹڈ نیشن کے آبزرویشن کے اندر ہیں کہ ان کو ایکسیپٹ کیا جائے نہ کیا جائے، ان کے کیا حدود ہوں گے۔ اس میں ایک ہے ہولی سی کنٹری کا نام ہے، دوسرا فلسطین ہے۔ اچھا، اس میں کون سے ملک ایسے ہیں کہ جن میں کنفلکٹ ہو چکے ہیں یا اس وقت کنفلکٹ کا شکار ہیں؟ دیکھیں، ہم سب کو معلوم ہے، ان میں سے اکثروں کے نام ہمیں معلوم ہیں، کچھ کے نام میں بتا دیتا ہوں، جیسے افغانستان ہے، اور آسٹریلیا ہے، بحرین ہے، بوسنیا جس میں بمباری کی گئی، کینیڈا جو کہ نیٹو کا حصہ ہے، چائنا جو کہ ابھی تک کنفلکٹ میں کسی میں نہیں پڑا لیکن وہ بھی عنقریب ہو سکتا ہے اس کو بھی کنفلکٹ میں ڈال دیا جائے، فرانس ہے، جرمنی ہے، انڈیا ہے، ایران ہے، اس کا ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح امریکہ کے ساتھ اس کی کنفلکٹ اس کا چلتا رہتا ہے، عراق ہے جس کے اوپر امریکہ نے بمباری کی اور اس کو تباہ کر دیا گیا، اور اس سے پہلے ایران اور عراق کی جنگ کروائی گئی تاکہ عراق کمزور ہو جائے۔ اسرائیل ہے جو کہ پہلے بھی کنفلکٹ میں رہا ہے، ابھی بھی اس وقت بھی اس میں کنفلکٹ چل رہا ہے۔ اٹلی ہے جو کہ یورپ کا حصہ ہے، جاپان ہے، یہ بہت زیادہ تو انوالو نہیں ہے لیکن کسی حد تک یہ بھی انوالو ہے۔ لیبنان ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح لیبنان کو تباہ کر دیا گیا۔ لیبیا ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح معمر قذافی نے جب یہ افریقن کنٹریز کو یہ آفر کی کہ ہمارے پاس پیسے کی کرنسی کے بجائے ہمارے پاس گولڈ کی کرنسی ہونی چاہیے، اور ہم اپنا جو ریزروز ہیں، گولڈ ہے یا آئل ہے، اس کو ڈالر میں بیچنے کے بجائے دوسری کرنسی میں بھیجیں گے یا ہم گولڈ میں بیچیں گے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کے خلاف کس طرح سازش کی گئی امریکہ نے اور مغربی ممالک نے، اور جس میں کچھ اسلامی ممالک بھی تھے، اور کس طرح معمر قذافی کو وہاں سے نکال دیا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ پاکستان ہے، فلپین ہے، قطر ہے، رشیا ہے جو اس وقت بھی کنفلکٹ میں ہے، سعودی عربیہ ہے، کچھ سال پہلے جس کا یمن کے ساتھ مسئلہ چل رہا تھا، اور سوئٹزرلینڈ ہے جو کہ یورپ کا حصہ ہے، ترکی ہے۔ اچھا، ترکی، یہ بات دیکھنی چاہیے کہ ترکی نیٹو کا حصہ ہے، اور نیٹو کے ممبر جتنے بھی اسٹیٹس ہیں ان کے آپس میں یہ ایگریمنٹ ہے کہ اگر کسی ملک پہ بھی کوئی ملک حملہ آور ہوگا تو سارے اس کا مقابلہ کریں گے۔ ابھی فار ایگزامپل امریکہ کے اوپر اگر کوئی مسلمان ملک بھی حملہ کرتا ہے تو نیٹو ممبرز کی جو شک ہیں اور جو ان کے ایگریمنٹ ہیں اس کے مطابق نیٹو ممبرز جتنے کے جتنے ہیں اس مسلمان ملک سے فائٹ کریں گے، اور ترکی بھی ان کا پارٹ ہوگا۔ تو یہ ترکی کو اس طرح سمجھنا کہ یہ ترکی بہت ہی اسلامی ملک ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ترکی وہ ملک تھا جو نیٹو ممبرز کے ساتھ جس نے افغانستان پہ حملہ کیا اور پورا افغانستان کا بیڑا کر دیا، ترکی بھی اس کا پارٹ ہی رہا ہے۔
اور یوکرین ہے جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایکچولی یوکرین اپنی فائٹ نہیں لڑ رہا، یہ امریکہ کی اور یورپ کی پراکسی وار لڑ رہا ہے رشیا کے ساتھ۔ یونائٹڈ عرب امارٹس ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس کا یمن کے ساتھ کنفلکٹ چلا ہے اور انہوں نے بہت زیادہ بمباری بھی کی ہے۔ اور یہ بات دیکھنی چاہیے کہ جو صدر صدام حسین کو جب مروایا گیا عراق کے اندر، تو اس میں یہ جو کچھ گلف کنٹریز ہیں دوسرے، انہوں نے بھی امریکہ کا ساتھ دیا، اور ویتنام ہے، یمن ہے جس کا کنفلکٹ پہلے بھی چلتا رہا ہے سعودیہ کے ساتھ بھی، اور اس وقت بھی وہ کنفلکٹ کا شکار ہے، جارڈن ہے، اور آذربائیجان، آرمینیا، ان کے بھی آپس میں کنفلکٹ چلتے رہتے ہیں، سوریا، شام جس کو تباہ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی کنٹریز ہیں، جو افریقہ کے کچھ کنٹریز ہیں جن میں صومالیہ ہو گیا، دوسرے کنٹریز ہیں جن کو ہر وقت کنفلکٹ میں رکھا جاتا ہے تاکہ وہاں سے وہ ملک ویک رہیں اور وہاں سے وہ مغربی جو ممالک ہیں اپنے فائدے حاصل کر سکیں۔ اس میں جو اس وقت ایکٹیو کنفلکٹس ہیں، کون کون سے ملکوں کے اندر اس وقت کنفلکٹ چل رہا ہے، اس میں سب سے جو پرومیننٹ ہے رشیا یوکرین ہے، اور اسرائیل اور غزہ کے درمیان جو چل رہا ہے۔ دیکھیں، یوکرین، رشیا نے یوکرین پہ اٹیک کیا، یہ بات بھی درست ہے، لیکن کیوں اٹیک کیا؟ دیکھیں، رشیا نے یوکرین پہ اٹیک کیا، یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن کس تناظر میں کیا، اس کو تھوڑا دیکھنے کی ضرورت ہے۔ 2014 سے پہلے یوکرین کے اندر جو گورنمنٹ تھا وہ پرو رشین گورنمنٹ تھا، یعنی اس کے تعلقات اچھے تھے رشیا کے ساتھ۔ اس گورنمنٹ کو ہٹایا گیا، اس کی جگہ پہ ایک ایسا گورنمنٹ زیلنسکی کی گورنمنٹ لائے گئی جو کہ پرو رشین نہیں ہے، وہ پرو امریکن ہے، پرو ویسٹرن گورنمنٹ ہے۔ دوسرا یہ کام کیا گیا کہ یہ کہا گیا کہ یوکرین کو ہم پارٹ بناتے ہیں نیٹو کا۔ جیسے ہی یوکرین نیٹو کا پارٹ بنتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیٹو کے جو ملک ہیں وہ رشیا کے بارڈر پہ آ جائیں گے، نیٹو کے پورے ہتھیار رشیا کے بارڈر پہ آ جائیں گے۔ یہ چیز رشیا کا آف کورس گوارا نہیں ہے، اس وجہ سے، اور دوسرے مسائل بھی ہیں جیسے کہ ڈونیسک ریجن، ڈونباس ریجن، جو کہ رشین سپیکنگ پاپولیشن تھی یوکرین کے اندر، اور جس پہ یوکرینی گورنمنٹ مسلسل بمباری بھی کر رہی تھی، لوگ وہاں پہ مر رہے تھے، تو اس کے جواب میں رشیا نے اٹیک کیا یوکرین کے اوپر۔ ابھی اس یوکرین کو سارے مغربی ممالک اس کی مدد کر رہے ہیں، امریکہ مدد کر رہا ہے۔ اچھا، اس میں رشیا کو یوکرین کو کنفلکٹ میں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کیوں لایا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ رشیا اور چائنا یہ مل کر ڈالر کو ڈچ کر رہے ہیں، مطلب یہ اپنی ٹریڈ میں ڈالر کے استعمال کو نہیں لا رہے بلکہ اپنی کرنسیز کو لا رہے ہیں، اور اسی طرح ان کے ساتھ دوسرے ملک بھی ملتے جا رہے ہیں، جیسے انڈیا ہو گیا اور کچھ افریقن کنٹریز بھی ہیں، ایران بھی ہے۔ تو جیسے ہی انٹرنیشنل جو ٹریڈنگ ہے اس میں ڈالر آؤٹ ہوگا، مطلب ڈالر کی ڈی ویلیو سٹارٹ ہو جائے گی، اور آلریڈی وہ سٹارٹ بھی ہو چکی ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے رشیا اور یوکرین کو سامنے لے کے آئے تاکہ رشیا اس فائٹ میں انگیج ہو، اور دوسرے وہ ممالک جیسے چائنا کو بھی تائیوان کے ساتھ کنفلکٹ میں لایا جا رہا ہے تاکہ یہ ملک، ان کی اکانومی تباہ ہو جائے، اور امریکن اکانومی جس کی ہیجمنی ہے پوری دنیا کے اوپر، یورپ کی اکانومی جس کی ہیجمنی ہے پوری دنیا کے اوپر، یہ برقرار رہ سکے۔ اچھا، اس میں دوسرے جو کنفلکٹ چل رہا ہے اسرائیل اور حماس کا کنفلکٹ، اور اسرائیل اور فلسطین کا کنفلکٹ چل رہا ہے۔ ہم نے پہلے دن سے عرض کیا تھا کہ یہ جو حماس نے اٹیک کیا اسرائیل کے اوپر، یہ ہم بہت ہی جلدی کسی رزلٹ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی مدد تھی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ایسے نہیں تھا، بلکہ اسرائیل نے خود اس کو سپانسر کیا تاکہ حماس اٹیک کرے اسرائیل کے اوپر، اور اسرائیل کو جواز بنے اسرائیل کے پاس کہ وہ غزہ کی پٹی پہ بمباری کرے، غزہ کی پٹی کو خالی کرے، اور آگے پھر مختلف بہانے بنا کر وہ مصر کے کچھ ایریا، کیونکہ اسرائیل کا مقصد تو یہی ہے کہ دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک وہ کہتا ہے کہ یہ اسرائیل ہونا چاہیے، تو اس ٹیریٹری میں کوئی نہ کوئی وہ بہانہ بنا کر بمباری کر رہا ہے، لوگوں کو وہاں سے نکال رہا ہے تاکہ یہ ٹیریٹری پوری کی پوری اسرائیل کے پاس آ جائے۔ جیسے اسرائیل کے پرائم منسٹر نے پچھلے دنوں یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ یہاں دریائے نیل سے لے کر اور دریائے فرات تک یہ جو ٹیریٹری ہے یہ اسرائیل کی ٹیریٹری ہونی چاہیے، اور یہاں پہ اسرائیلی ہوگا اور جیوش اسٹیٹ ہوگا۔ تو یہ جو
حماس نے کیا ہے اس کے اندر نو ڈاؤٹ یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ ایسے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے، لیکن اس میں اسرائیل کی انٹیلیجنس کو پہلے سے بھی پتہ تھا، اور اسرائیل کی انٹیلیجنس نے ان کا ہیلپ بھی کیا، اور جان بوجھ کے اسرائیل کی گورنمنٹ اس بات سے اگنور رہے تاکہ یہ لوگ اٹیک کر سکیں۔ یہ بالکل ویسا ہی سینیریو ہے جیسے کہ 9/11 کا حملہ کیا گیا امریکہ کے اوپر، تاکہ اس حملے کا بہانہ بنا کر مسلمان ملکوں کے اوپر اٹیک کیا جا سکے، اور کسی نے جس مرضی ہو ملک کے اوپر اٹیک کر کے ان پہ پابندیاں لگاؤ، ان کی اکانومی کو تباہ کرو، جہاں بھی جاؤ دل کرے جہاں جاؤ تباہی مچاؤ۔ تو اس کا مقصد یہی تھا۔ دیکھتے ہیں کہ عراق یہ بھی ابھی کنفلکٹ میں ہے، لیبنان یہ کنفلکٹ میں ہے جس پہ اسرائیل روزانہ بمباری کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ یہاں پہ جو حزب اللہ ہے، دوسرے اسرائیل کے لوگ ہیں، وہاں پہ ڈیلی بمباری کر رہا ہے۔ یمن کہا جا رہا ہے کہ ہوتی باغی جو ہے جنہوں نے شپس پہ حملہ کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ دنیا کا انصاف ہے کہ جنہوں نے شپس پہ حملے کیے ہیں ان پہ تو آپ اٹیک کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل جس نے 20 سے 30 ہزار لوگوں کو مروا دیا، آپ ان کو کچھ نہیں کہہ رہے، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سیلف ڈیفنس کر رہے ہیں۔ اور فلسطین ہے، ہمیں پتہ ہے کہ فلسطین کو کیسے حشر نشر کر دیا۔ ایران کو بھی کھینچ کھونچ کے اس کنفلکٹ میں لایا جا رہا ہے تاکہ مڈل ایسٹ کے اوپر اسرائیل کی جو اجارہ داری ہے وہ برقرار ہو جائے، اور سوریہ ہے جس کو ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس میں کون سے ملک ہیں جو کہ شروع میں جیسے عرض کیا تھا کہ کون سے ملک ہیں جو دنیا کو دھکیل لیں جنگ کی طرف؟ اس میں آف کورس اکنامک فائدے ہیں امریکہ کے اور یورپ کے، اور کچھ کمپنیز کے جو اسلحہ بناتی ہیں، کچھ بینکس جو گورنمنٹ کو سود پہ قرضے دیتے ہیں، کچھ اور کمپنیز، ان کو آف کورس فائدہ ہے۔ امریکہ کو یہ فائدہ ہے کہ اگر اس کے جو کمپیٹیٹر ہیں جیسے چائنا ہے، اور چائنا کو بھی تائیوان کے تھرو انگیج کیا جا رہا ہے کسی کنفلکٹ میں، چائنا اگر انگیج ہو گیا کنفلکٹ میں، رشیا آلریڈی انگیج ہے، ایران کو اگر انگیج کر دیا، تو یہ وہ ملک ہیں جو کہ ڈالر کو ڈچ کر رہے ہیں۔ اگر یہ ان کو ہی انگیج کر دیا تو امریکن ڈالر پھر سے مستحکم ہو جائے گا۔ یہ امریکہ تو اس وجہ سے کر رہا ہے، لیکن اس سب کے پیچھے جو سب سے زیادہ فائدہ ہے وہ اسرائیل کو ہے۔ کس وجہ سے فائدہ ہے؟ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت میں دجال کھڑا ہوگا اسرائیل کے اندر، جروسلم کے اندر، اور وہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، اور وہ وہاں سے پوری دنیا پہ حکمرانی کرے گا۔ اس سے پہلے اسرائیل کو ورلڈ پاور بنانا ہے، اور یہ اسرائیل اس وقت تک ورلڈ پاور نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے سامنے امریکہ کھڑا ہوا ہے، اس کے سامنے دوسرے بڑے بڑے ملک کھڑے ہوئے ہیں، جیسے چائنا کھڑا ہوا ہے، انڈیا کھڑا ہوا ہے۔ تو اسرائیل کی تو یہ منشا ہے کہ یہ سارے لوگ کنٹریز آپس میں لڑیں، ویک ہو جائیں، دنیا کی پاپولیشن بھی کم ہو جائے، اور اسرائیل ابھر کر سامنے آئے اور کہے کہ میں ورلڈ لیڈر ہوں۔ اس میں کچھ غلط فہمیاں ہیں، وہ یہ غلط فہمیاں ہیں کہ جیسے ہی مسلمان ملکوں کے اندر یا انڈیا پاکستان کے اندر تھوڑا سا کلیش شروع ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی ورلڈ وار 3 سٹارٹ ہو گیا ہے اور غزوہ ہند شروع ہو گیا ہے، یا ہم پچھلے دنوں دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور ایران کا تھوڑا کنفلکٹ ہوا ہے تو وہ لوگوں نے کہا کہ جی بھائی تیسری جنگ عظیم یہاں سے شروع ہو گئی ہے، اور غزوہ ہند کے بارے میں لوگوں نے حدیثیں کرنا شروع کر دیں۔ یہ ساری جو غزوہ ہند کا چکر ہے، جو مسلمان اور غیر مسلم کا چکر ہے، اور وہ حدیث جس میں کہا گیا کہ 12 لاکھ غیر مسلم آ کر مسلمانوں پہ حملہ کریں گے، یہ جو بڑی جنگ ہوگی اس کے بعد کی کہانی ہے۔ یہ جو جنگ ہوگی یہ پیور اکانومک جنگ ہے، اس میں مذہب کی وجہ سے یہ جنگ نہیں ہے، یہ اکانومک جنگ ہے، اور یہ ٹیریٹری کی جنگ ہے۔